دیکھا جاتا ہے، اخلاص عمل. ساری کتابیں ایک طرف، ساری ذاکری ایک طرف، ساری خطابت ایک طرف، دل سے ایک الحمدللہ. ابھی یاد آیا نا، آج محرم کی دوسری تاریخ ہے. آئیے مل کے دعا کریں. پالنے والے، اب تک جو ہم میں غلطیاں تھیں، اب تک جو ہم میں خامیاں تھیں، اب تک ہم نے نام و نمود کے لیے، اب تک ہم نے دکھاوے کے لیے، اب تک ہم نے واہ واہ کے لیے ایسے ایسے مضامین پڑھے کہ چھت اڑ جائے. پالنے والے اب کی بار کم از کم مجھ پڑھنے والے کو اور ان سامعین کو توفیق دے کہ اس نیت سے پڑھوں کہ تو خوش ہو جائے. اس نیت سے ہم لوگ امام حسین کی عزاداری کریں جو ہماری قبر کے لیے مفید ثابت ہو. مسلم سلام اللہ علیہ شہید ہو گئے. 2 بچے تھے ان کے. جلدی سے گزرتا ہوں حالانکہ طولانی مصائب ہے. کل بھی یہ غلطی ہم نے کی کہ لیٹ مصائب شروع کیا، آج بھی یہ غلطی ہے. چلیے انشاءاللہ صلوات بر محمد و آل جلدی چلتے، لہذا شروع کا چھوڑ دیتا ہوں. ان بچوں کو، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام محمد، ان کو کوفے میں قید کر لیا گیا. اب اس تفصیل میں جاؤں گا کیسے تو 10 منٹ چلا جائے گا وقت. 12 محرم کو کہتے ہیں جب یہ قافلہ کوفے پہنچا تو قید خانے میں ان بچوں سے ملاقات ہوئی، حضرت زینب وغیرہ کی اور قیدیوں کی. جناب زینب خالہ ہے، ام کلثوم خالہ ہے، ماں کی طرح ہے. بہت فریاد کی جناب زینب نے کہ یا تو ہم لوگوں کو روک لو یہیں، یا ان بچوں کو ہمارے ساتھ جانے دو، جو ہوگا ساتھ تو رہیں گے کم از کم. اتنے قسی القلب تھے یہ ملعون کہ قافلہ شام بھیج دیا گیا، یہ دونوں بچے تنہا رہ گئے. 24 گھنٹے میں 2 روٹی اور ایک جملہ کہہ دوں، آواز اوپر عورتوں تک جا رہی ہو نا، آپ کو بھی اور ان کو بھی، آج جو حاجت ہے آپ کے پاس ان یتیموں کے طفیل میں خدا سے مانگیے، انشاءاللہ خدا ضرور قبول کرے گا. جو بے اولاد ہے خدا ان یتیموں کے طفیل میں ان کو اولاد عنایت فرما. 24 گھنٹے میں 2 پیالے گرم پانی اور 2 روٹی. بچوں نے کہا جب یہی ہونا ہے تو دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں، اسی کو شام کو کھا لیں گے. اسی سے افطار کرتے تھے. کتنے دن رہیں گے؟ 1 سال کے قریب ہو گیا. ایک دن دونوں بھائیوں نے کہا آج اب اس سے زیادہ کیا ہوگا، آج دربان کو بتاتے ہیں، دیکھیں کیا کرتا ہے وہ. دربان کھانا پانی رکھ کے جانے لگا. بچوں نے کہا رک جاؤ. کیا ہے؟ کہ تم سے کچھ پوچھنا ہے. بولو. رسول اللہ کو جانتے ہو؟ ہاں ہم مسلمان ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں. اچھا یہ بتاؤ فاطمہ کو جانتے ہو؟ اب اور تھوڑا اس کو کہ یہ ہے کس مزاج کا. کہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے، کیسے نہیں جانوں گی. علی کو جانتے ہو؟ میرے امام ہیں. اب تھوڑا سا دل بڑھا. یہ بتاؤ کیا حسین کو بھی جانتے ہو؟ کپار سال کربلا میں ظالموں نے مار ڈالا، بالکل جانتا ہوں، مگر یہ اچانک آج سوال کیسا؟ کا آخری سوال کا جواب دو، ابھی بتاتے ہیں کیوں. بولو. کم مسلم کو جانتے ہو؟ کہاں؟ یہیں تو شہید ہوئے پچھلے سال. کہاں؟ اسی مسلم کے یتیم ہے. بھائی اتنا جملہ سننا تھا، نام اس کا مشکور تھا، مومن تھا، روزی روٹی کے چکر میں بیچارہ ملازمت میں پھنسا ہوا تھا. کہ اللہ بچوں تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ آپ بتایا تو کہ آزاد ہو جاؤ. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ گزر جائے. لیکن ایک بات اور سن لو، اب تک مجھے پتا نہیں تھا، لیکن اب تم کو کوئی زحمت نہیں ہوگی، رہو تم. کہ نہیں ہم جانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ تم جو ہے وہ ہم کو آرام سے رکھو گے، ممکن ہے، لیکن ہماری ماں ہمارے لیے تڑپ رہی ہوگی، اس لیے ہم جانا چاہتے ہیں. کہ تو میرا خیال ہے کہ ابھی نہیں، رات کا کچھ حصہ گزر جانے دو. آدھی رات گزر گئی، مشکور آیا، دروازہ کھلا ہے، آزاد ہو جاؤ. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو آخرت یاد ہے. کہنے لگا بچوں مجھے پتا ہے کہ
کل صبح مجھ کو مار دیا جائے گا، اس لیے چابی صرف میرے پاس ہے، میرے علاوہ کسی پہ شک نہیں ہوگا، پتہ ہے، اور میں یہ سوچ کے آزاد کر رہا ہوں کہ مار دیا جاؤں گا، اب مجھ کو پرواہ نہیں ہے، بس اتنی درخواست ہے کل کو محشر میں رسول اللہ کے سامنے بھولنا بچے اس کوچے سے اس گلی میں، اس گلی سے اس کوچے میں رات بھر ٹہلتے رہے، سحر کے قریب فرات کے کنارے نکلے، تھک گئے تھے، ایک پیڑ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، نماز صبح کا وقت ہوا، نماز پڑھی وہیں فرات میں وضو کر کے، اب کیا کریں، اجالا ہو رہا ہے، اوپر پیڑ پر بیٹھ گئے، دن بھر یہیں چھپے رہیں گے، رات کو پھر نکلیں گے، یہیں قریب میں اس ملعون کا گھر ہے حارث، اس کی کنیز برتن لے کے آئی، جیسے ہی سر جھکایا، اوپر بچے تھے، پانی میں عکس آ رہا تھا، اس نے سر اٹھایا، کون ہو تم لوگ؟ بہرحال سمجھا بجھا کر کے اگلوایا، سمجھا بجھا کے اتارا، کہا میں جس گھر کی کنیز ہوں وہ اپنے کو تمہارے گھر کی کنیز سمجھتی ہے، ڈرو مت، چلو میرے ساتھ، لائی، دروازے پہ روکا، دوڑ کے اندر گئی، حارث کی بیوی سے کہتی انعام لاؤ، کیسا انعام؟ کہا تمہارے لیے مہمان لائی ہوں، کیسا مہمان لائی جس کے لیے انعام مانگ رہی؟ کہا مسلم کے یتیموں کو لائی ہوں۔ آغا تاریخ کہتی جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دوڑ کے آئے نا، مومنہ اس طرح دوڑ کے آئی، بچوں کو کلیجے سے لگایا، نہلایا دھلایا، کھلایا پلایا، سلا دیا، رات کا وقت آیا پھر کھلا پلا کے سلا دیا، آدھی رات کے قریب ملعون اس کا شوہر آیا، 2-4 لقمے زہر مار کرنے کے بعد اس نے کہا تھا، کہا دربان نے مسلم کے یتیموں کو آزاد کر دیا ہے، 500 درہم گھوڑا انعام ہے، صبح سے تھکا ڈالا اپنے کو، گھوڑے کو نہیں ملے، مومنہ ڈر گئی، کہا اگر مل گئے بچے، انعام مل گیا تو کیا کرو گے؟ ہمارے لیے روٹی لاؤ گے نا، ہم کو ایسی روزی نہیں چاہیے۔ چند لقمے زہر مار کر کے ملعون سو گیا کہ اچانک ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جگایا، بھیا اٹھو، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا، دونوں نے سنایا، معلوم ہے ایک ہی خواب، پیغمبر اکرم ہے اور بابا مسلم، پیغمبر نے کہا مسلم خود چلے آئے، بچوں کو دشمنوں کے درمیان چھوڑ دیا، مسلم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آج کی شب بچے بہشت میں میرے مہمان ہیں، لگتا ہے یہ آج ہماری آخری رات۔ دونوں بھائی گلے مل کے رونے لگے، مشکوک تھا اپنی زوجہ پر، جانتا تھا کہ محب اہل، کہاں سے آواز آ رہی، کوئی کہیں پڑوسی نہ، ایک ایک کمرہ کھولا، دیکھا بچے ہیں، بچوں کو کیا پتا اس گھر میں تو صبح سے سکون ملا، کون ہو تم لوگ؟ کہا امان میں، کہا ہاں، کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں، آج تک سنا کہیں مہمان کی مہمان نوازی تماچوں کے ذریعے ہوتی ہے؟ بچوں کو تماچے مارے، دونوں کے گھیسوؤں کو آپس میں باندھ کے دروازے میں قفل لگا دیا، صبح اٹھا خود بیٹا غلام اور ان بچوں کو لے کے آیا، غلام کو تلوار پکڑائی، فرات کے کنارے جا بچوں کو مار دے، غلام آگے بڑھا، بچوں نے کہا تمہاری شکل بلال سے بہت ملتی جلتی ہے، کہا تم سے بلال سے کیا مطلب؟ کہا بھیا بلال ہمارے ہی آنگے، ہم رسول اللہ کے گھر کے ہیں، مسلم کے بیٹے، تلوار پھینکی، کود پڑا فرات میں، روایت کہتی ہے ڈوبتا تھا، ابھرتا تھا، چلاتا تھا، ہائے حسین، بیٹے کو تلوار دی، جا، بیٹا گیا، بچوں نے کہا مار تو دو، رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس نے کہا تم سے رسول اللہ، جب دیکھا کہ اب دونوں چلے گئے، تلوار لے کے آیا، صاحبان اولاد، جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے، جن کے سینوں میں باپ کا دل ہے، بچوں کو جب یقین ہو گیا کہ یہ مار دے گا، بچوں نے کہا ہم کو زندہ لے چل، شاید کوئی سفارش کر کے بچا لے، کہا نہ، ہم کو انعام چاہیے، انعام چاہیے، ہم کو لے چل، غلاموں کے بازار میں بیچ لے، تجھ کو پیسہ مل جائے گا۔ یا علی فریاد ہے، میرے مولا نے 1000 غلام آزاد کیے اپنی کمائی سے، ان کے نواسے، کہا نہیں میں تم کو ماروں گا، لے جاؤں گا۔ اب بچوں نے کہا جب یقین ہو گیا کہ مارے گا، کہا تو ایک کام کر، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے، طنز کیا، کہتا اگر نماز بچا سکتی ہے تو پڑھ لو، بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، جو میں نے کہا تھا نا
کہ جو دعا مانگنی ان یتیموں کو ذریعے، کتنی تیز اللہ نے دعا قبول کی ان بچوں کی. نماز پڑھی، ہاتھوں کو بلند کیا، خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر. دونوں بچوں کا سر قلم کر لیا. زلفیں ہیں، دونوں بچوں کا سر زلفوں سے پکڑ کے لے کے آیا اتنے خوبصورت بچے تھے، اتنے حسین بچے تھے کہ ابن زیاد پوری قساوت قلبی کے باوجود دیکھ کہتا ہے حارث تجھ کو ترس نہیں آیا ان بچوں کو مارتے ہوئے؟ میں کہا تھا کہ قتل کرنے کو کہا تھا. دیکھیے کتنی تیز بچوں کی ابن زیاد کہتا ہے کوئی اس مجمع میں جو جا کے حارث کو وہیں مارے جہاں اس نے بچوں کا قتل کیا ہے. ایک انسان اٹھتا ہے، حارث کا ہاتھ پکڑا، پہلے کوفے میں ٹہلایا کہ جو یتیم بچوں کا قاتل دیکھنا چاہتا ہے گھر سے باہر آئے. اب اس کا بیان ہے، لے کے آیا فرات کے کنارے جہاں اس نے بچوں کو ذبح کیا تھا. کہتا ہے دیکھتا ہوں کہ اس قدر بچوں کے پیروں کے رگڑنے کے نشانات تھے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ بچے نے کتنی اذیت سے جا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ